بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار مجبوراً خسرو ملک اور اس کے ساتھی کمر بستہ ہوئے اور جو لشکر سلطان محمد تغلق نے مہیا کیا تھا اسے لے کر دہلی سے کوہ ہماچل کی طرف روانہ ہوئے۔ خسرو ملک نے اپنے ماموں سلطان محمد تغلق کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہماچل پردیش میں بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہاں اس نے بہت سے مقامات پر قلعے بنوائے۔ اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے حصے ان قلعوں کے اندر متعین کیے تاکہ ان لشکریوں کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر امن و امان قائم رہے۔ ہماچل میں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ خسرو ملک آگے بڑھا۔ جب وہ چین کی سرحد پر پہنچا تو چین کی آبادی، وہاں کے امراء کی شان و شوکت، حکمرانوں کے جاہ و جلال، شہروں قلعوں کے استحکام، ان کی اونچائی، راستوں کی تنگی، رسد رسانی کی مشکلوں کا تصور کر کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور چین کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ اگر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ چین پر حملہ کیا تو اسے تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ سرحد سے واپس ان قلعوں کی طرف آ گیا جو اس نے ہماچل میں تعمیر کروائے تھے۔ خسرو ملک نے اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن خسرو ملک اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کے جس وقت وہ چین کی سرحدوں سے واپسی شروع کر چکا تھا، برسات کا موسم آ گیا تھا اور اس زور کی بارشیں شروع ہوئیں کہ چاروں طرف موسلا دھار بارشوں نے ہر شے کو جل تل کر دیا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے جن راستوں سے ہو کر خسرو ملک اپنے لشکر کے ساتھ چین کی سرحدوں کی طرف گیا تھا، وہ راستے تیز بارشوں کی وجہ سے مٹ گئے تھے۔ لشکریوں اور خسرو ملک نے ان راستوں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ لہٰذا کوہستانی سلسلوں کے دامن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ اس طرح خسرو ملک تیز بارشوں میں اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلوں کے دامنوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا ہماچل کے ان علاقوں کی طرف بڑھا تھا جہاں اس نے قلعے تعمیر کیے تھے۔ جس وقت بارشوں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں خسرو ملک نے اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا تھا، پہاڑی لوگوں کو بھی ان پر حملہ آور ہونے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ کوہستانی سلسلوں سے اچانک نکلتے اور خسرو ملک کے لشکر پر حملہ آور ہو کر نہ صرف قتل و غارت گری کرتے بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی لوٹ کر لے جاتے۔ اس طرح تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ خسرو ملک کے لشکر کو خوراک کی کمی نے بھی آن گھیرا تھا۔ اب خسرو ملک اور اس کے لشکری دوہری مصیبت کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک تو بارشوں کی وجہ سے ان کے چاروں طرف ایک سیلابی صورت پیدا ہو گئی تھی، دوسرا لشکر کے اندر کیونکہ خوراک کے ذخیرے ختم ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا خسرو اس فکر میں بھی تھا کہ اگر بارشیں اس طرح جاری رہیں تو اس کے پاس جو خوراک کا ذخیرہ ہے بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کے سارے لشکری بھوک سے مر جائیں گے۔ آخر خدا کر کے خوراک کی قلت، بلائے ناگہانی اور سیلاب کی مصیبت سے نجات حاصل ہوئی، اور ایک ہفتہ کی تگ و دو کے بعد خسرو ملک اپنے لشکر کے ساتھ میدانوں کے اس حصے میں پہنچا جہاں سے اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے چین پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی تھی۔ اس جگہ کیونکہ پانی کم تھا، بارشیں بھی کم ہوئی تھی، لہٰذا خسرو ملک اور اس کے لشکریوں نے اس جگہ کو غنیمت جانا اور پورا لشکر آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ پھر لگتا تھا قدرت کی وجہ سے اس لشکر کے لیے آلام اور مصائب ختم نہ ہوئے تھے۔ جس رات لشکر نے وہاں پڑاؤ کیا تھا، انتہا درجے کی زوردار اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ پورا دن اور پوری رات بارش ہوتی رہی اور بارش کے پانی نے سیلابی صورت اختیار کر لی۔ اس سیلاب نے سارے لشکر کو اس بری طرح گھیر لیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنا اور تیرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس طرح خسرو ملک کا وہ لشکر لگاتار 15 روز تک مسلسل بھوک، پریشانی اور تیز بارشوں کا شکار رہا، جس کی وجہ سے لشکر کا بیشتر حصہ موت کا شکار ہو گیا۔ صرف گنتی کے چند لشکری اور بعض وہ لوگ جو لشکر سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے زندہ بچے اور اس بلائے ناگہانی سے بچ کر دہلی لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح سلطان محمد تغلق کی چین پر حملہ آور ہونے کی مہم نہ صرف بری طرح ناکام ہوئی تھی بلکہ جو لشکر اس نے حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جس سے سلطنت کے وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب اس لشکر میں شامل تھے وہ بھی سلطان محمد تغلق کے خلاف باغیانہ رویہ روا رکھنے لگے تھے۔ جب سلطان محمد تغلق کے خراج میں زیادتی کرنے، تانبے اور پیتل کے سکے رائج کرنے کی وجہ سے خزانہ خالی ہونے لگا اور چین کی طرف بھیجے جانے والے لشکریوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے لوگوں میں بدظنی اور نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی، تو سلطان محمد تغلق کے مختلف علاقوں کے والیوں اور حکمرانوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت اور سرکشی اختیار کی اور اپنے علاقوں میں انہوں نے خود مختاری اختیار کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ سب سے پہلی بغاوت دکن میں اٹھی۔ بغاوت کرنے والا ایک شخص گرشاسپ تھا۔
یہ شخص محمد تغلق کا چچا زاد بھائی تھا اور سلطان محمد تغلق کی طرف سے وہ دکن کے علاقے گلبرگہ کا حاکم تھا۔ اس کا شمار سلطان محمد تغلق کے سرکردہ امراء میں ہوتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک طرف تو سلطان محمد تغلق سے رعایا دن بدن بیزار ہوتی جا رہی ہے اور نفرت کرنے لگی ہے، اور دوسری طرف سلطان محمد تغلق کی بہت سی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سلطنت کے انتظام کا ڈھانچہ بڑی تیزی سے بگڑتا جا رہا ہے، تو اسے ملک گیری کی ہوس ہوئی اور اس نے حکمران بننے کے ارادے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو اس گرشاسپ نے اپنے ساغر نام کے قلعے کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تنظیم اور تربیت کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس طرح وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے لگا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عسکری قوت میں خوب اضافہ ہو گیا ہے تو اس نے خود کو سلطان محمد تغلق کی سیاسی گرفت سے علیحدہ سمجھا اور سلطان سے باغی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے دکن کے دیگر امراء کو بھی اپنا ہم خیال بنا کر دیگر بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور دکن کے جو امراء اس کی حکمت عملی پر نہ چلے انہیں وہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا، اس لیے کہ گرشاسپ کا اقتدار شدت سے بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ امراء جنہوں نے گرشاسپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ اس کے علاقوں سے نکل کر مندو اور ساوی کے علاقوں کا رخ کرنے لگے تھے۔ سلطان محمد تغلق کو جب گرشاسپ کی سرکشی اور بغاوت کی خبر ملی تو وہ بڑا برہم ہوا، لہٰذا اس نے دارالسلطنت کے جانے پہچانے اہم امراء اور نامور سالاروں کی سرکردگی میں ایک لشکر ترتیب دیا۔ گجرات میں جو اس کا لشکر تھا اسے بھی دہلی سے روانہ ہونے والے لشکر کا ساتھ دینے کا حکم دیا، اور گرشاسپ کے لیے اس نے اپنے امراء اور سالاروں کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ ہر صورت میں گرشاسپ کو اس کے انجام بد تک پہنچا کر رہیں۔ دوسری طرف کیونکہ گرشاسپ بھی بغاوت اور سرکشی کھڑی کر چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی پوری طاقت و قوت اور ہمت سے سلطان محمد تغلق کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ دوسری طرف سلطان محمد تغلق کا کماندار ایک شخص خواجہ جہان تھا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، امراء اور سالاروں کے اندر ہر دل عزیز بھی تھا۔ دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے لگے۔ تب گرشاسپ کے لشکر کا ایک اہم سالار نام جس کا خضر بہرام تھا وہ گرشاسپ سے منحرف ہو کر سلطان محمد تغلق کے لشکر میں آیا اور سپہ سالار خواجہ جہان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کر دی۔ خضر بہرام کے منحرف ہونے سے گرشاسپ کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ اس دوران خواجہ جہان نے اپنے لشکر کے ساتھ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ گرشاسپ کے لشکر پر حملہ کیا۔ اس موقع پر گرشاسپ اپنے لشکر کے آگے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے قدم جمانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخر گرشاسپ اور اس کے سارے سالاروں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دونوں لشکروں میں یہ جنگ دیو گڑھ کے قریب ہوئی تھی، لہٰذا گرشاسپ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ساغر کے مقام پر جا کر اس نے پناہ لی۔ دوسری طرف سلطان محمد تغلق کے سالار خواجہ جہان نے جنگ کے بعد گرشاسپ کے لشکر کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کی۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر وہ ساغر کی طرف بڑھا۔ گرشاسپ کو جب خبر ہوئی کہ خواجہ جہان اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اور اس کے تعاقب میں وہ ساغر کا رخ کر رہا ہے اور ہر صورت میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہے، تب گرشاسپ پر خوف طاری ہوا۔ شاہی لشکر کے عتاب سے ڈر کر وہ اپنے بال بچوں سمیت ساغر سے کرناٹک کے مشہور شہر کمپلا کی طرف بھاگا۔ کمپلا کا راجہ کیونکہ گرشاسپ کا طرفدار تھا لہٰذا وہ اس کے ہاں پناہ لینا چاہتا تھا۔ اس دوران حالات گرشاسپ کے لیے مزید خراب ہوئے، اس لیے کہ سلطان محمد تغلق خود ایک لشکر لے کر دہلی سے نکلا تھا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ دولت آباد پہنچ گیا تھا، اور اس نے خواجہ جہان کی سرکردگی میں ایک لشکر کمپلا کی طرف روانہ کیا۔ خواجہ جہان جب کمپلا پہنچا تو کمپلا کے راجہ کی مدد سے گرشاسپ نے خواجہ جہان کو پسپا کر دیا۔ اس پسپائی کی خبر جب سلطان محمد تغلق کو ہوئی تو اس نے خواجہ جہان کے لیے کمک بھیج دی۔ جب کمک پہنچی تو خواجہ جہان نے بآسانی کمپلا کے راجہ اور گرشاسپ کو شکست دی۔ اس جنگ میں کمپلا کے راجہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس شکست کے بعد گرشاسپ بھاگ کر ایک قریبی راجہ بلال دیو کی طرف گیا، اس کے ہاں پناہ لینا چاہی، مگر بلال دیو کو معلوم تھا کہ گرشاسپ کو شاہی لشکر کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے اور شاہی لشکر اس کا پیچھا کر رہا ہے، لہٰذا وہ ڈرا اور اس نے گرشاسپ کو پکڑ کر خواجہ جہان کے پاس بھیجا۔ ساتھ ہی بلال دیو نے ایک نامے کے ذریعے سلطان محمد تغلق کا اطاعت گزار رہنے کا بھی عہد کیا۔ خواجہ جہان نے گرشاسپ کو قیدی بنا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ گرشاسپ کو جب سلطان محمد تغلق کے سامنے پیش کیا گیا
تو انتہائی غصے اور غضبناکی میں اس نے حکم دیا اس باغی کی کال کھینچ کر اس میں بس بھر دیا جائے اور تمام شہر میں اس کی شہرت اور منادی کرا دی جائے، تاکہ لوگوں کو آگاہی اور عبرت ہو کہ حکومت کے باغی اور مجرموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ گر شاہ صاحب کی بغاوت اور سرکشی ختم کرنے اور اس کے باغی ساتھیوں کا خاتمہ کرنے اور خود اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے بعد سلطان محمد تغلق کو احساس ہوا کہ اس کی کچھ اصلاحات کی وجہ سے سلطنت کے اکثر و بیشتر لوگ دہلی کی شہنشاہیت سے منحرف اور باغی ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ شاید دہلی کی رہائش اسے راس نہیں آئی، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ اپنا پایا تخت کسی ایسے مقام کو منتخب کیا جائے جو اس کی سلطنت کے بیچ میں ہو اور وہ ارد گرد کے سارے علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھ سکے، اور بیچ میں ہونے کے باعث اسے سلطنت کے خراب اور اچھے تمام حالات سے آگاہی ہوتی رہے اور ساری رعایا کی حفاظت وہ احسن طریقے سے کر سکے۔ سلطان محمد تغلق یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ اپنا دارالحکومت لے جائے جہاں قیام کرتے ہوئے اسے سلطنت کے ہر نئے حادثے کی اطلاع بروقت اور فوراً ہو جائے، اور کسی بغاوت اور سرکشی کے رونما ہوتی ہی اس کے اسباب کا خاطر خواہ انتظام ہو سکے۔ اس سلسلے میں سلطان محمد تغلق نے جب اپنے امراء اور سالاروں سے مشورہ کیا تو سلطنت کے امراء اور سالاروں نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ اگر سلطان دہلی کے علاوہ ہی کسی اور شہر کو اپنا مرکز بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اجین شہر بڑا مناسب ہے۔ اس شہر کے لیے ان امراء نے یہ دلیل پیش کی کہ اجین شہر طول و عرض کے لحاظ سے ہندوستان کے بالکل وسط میں واقع ہے، اور یہ کہ ہندوستان کے مشہور و معروف راجہ بکر ماجید نے اسی خیال کو مد نظر رکھ کر اجین ہی کو اپنا پایا تخت بنایا تھا۔ اس موقع پر سلطان کے چند ارکان نے سلطان محمد تغلق کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اجین کے بجائے دیو گڑھ کو مرکزی شہر قرار دیا جانا چاہیے۔ سلطان محمد تغلق کا رجحان بھی دیو گڑھ کی طرف تھا، شاید اسی بنا پر ان امراء نے اسے مرکزی سلطنت دیو گڑھ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ محمد تغلق جو پہلے ہی دیو گڑھ کا دل سے گرویدہ تھا، اس نے ان سالاروں کے اس مشورے کو پسند کیا اور فرمان جاری کر دیا کہ سلطنت کا مرکز دہلی سے اٹھا کر دیو گڑھ بنا دیا جائے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ تمام شہری عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سب دیو گڑھ منتقل ہو جائیں، جو غریب ہوں اور جن کے پاس سفر کے اخراجات نہ ہوں انہیں اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ سلطان محمد تغلق کا یہ حکم جاری ہوتے ہی فی الفور اس کے کارندے حرکت میں آئے۔ دہلی سے لے کر دیو گڑھ تک ہر منظر پر مسافروں کے لیے سرائیں بنوائی گئیں۔ جو شاہراہ دیو گڑھ کی طرف جاتی تھی اس شاہراہ کے کنارے اور آس پاس سایہ دار درخت لگانے شروع کر دیے تھے تاکہ مسافر سایہ دار درختوں کے نیچے آرام سے سفر طے کر لیا کریں۔ سلطان محمد تغلق نے دہلی سے دیو گڑھ منتقل ہونے کے بعد دیو گڑھ کا نام تبدیل کر کے اس کا نام دولت آباد رکھا اور اس میں بہت عظیم الشان عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔ دیو گڑھ قلعے کے آس پاس خندق کھود کر دولت آباد گھاٹ اور اس کے پاس بڑے بڑے ہاؤس بنوائے اور خوبصورت باغ لگوائے۔ کہتے ہیں مرکز کی اس تبدیلی کی وجہ سے بہت سے غریب لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی، اس لیے کہ انہیں شاہی خزانے سے خاصی بڑی رقمیں سلطان نے ادا کی۔ جس طرح سلطان محمد تغلق نے دولت آباد کو آباد کیا، مورخین لکھتے ہیں اس طرح دنیا میں کوئی اور شہر آباد نہ ہوا ہوگا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں اگرچہ آب و ہوا کے لحاظ سے دولت آباد اچھا شہر تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ ایران اور ترکستان کی مملکتوں سے دور تھا۔ بہرحال اپنا مرکز حکومتی دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کے بعد سلطان محمد تغلق نے ایک مہم کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کو اس نے استوار کیا اور کندھانا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ کندھانا پونا کے قریب ایک مشہور تاریخی شہر تھا اور اس کا راجہ ناک نائک تھا۔ کہتے ہیں جہاں یہ راجہ انتہا درجے کا بہادر، شجاع اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، وہاں کندھانا کے قلعے کا بھی کوئی جواب نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کندھانا نام کا یہ قلعہ ایک بلند کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بنا ہوا تھا اور اس قدر مضبوط اور مستحکم بنایا گیا تھا کہ مورخین اسے فلک البروج کے نام سے تشبیہ دینا مناسب خیال کرتے ہیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالی مرتبہ اور بلند ہمت بادشاہوں کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس قلعہ پر حملہ آور ہونا بہت دور کی بات، اس قلعے کے کنگروں کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں۔ لیکن سلطان محمد تغلق نے اس ناقابل تسخیر خیال کیے جانے والے قلعے پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان جب کندھانا کے قریب گیا تو شہر میں محصور ہو کر راجہ ناک نائک نے بڑی جرأت مندی اور جانبازی سے سلطان کا مقابلہ کیا، لیکن سلطان نے بھی عجیب جرأت مندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے شروع کیے۔ جہاں قلعہ کندھانا ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا
اور اس کی فصیل بہت اونچی اور ناقابل عبور تھی۔ وہاں سلطان محمد تغلق نے بھی خوب انتظام کیا۔ اس نے لکڑی کے اتنے اونچے اور بڑے بڑے برج بنوائے اور ان برجوں میں اپنے لشکریوں کو بٹھا کر اس نے اس شدت سے شہر پر حملے شروع کیے کہ کندھانا شہر اور قلعے کا راجہ نائک بدحواس ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر مزید جنگ جاری رہی تو محمد تغلق شہر کو فتح کر لے گا، شہر اور قلعے کی بری حالت کرے گا۔ لہٰذا راجہ ہمت ہار بیٹھا اور ایسا بدحواس اور پریشان ہوا کہ اپنے قلعے سے نکل کر سلطان محمد تغلق کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی اور امان طلب کی۔ سلطان محمد تغلق نے اسے معاف کر دیا اور معافی ملنے پر وہ بڑا خوش ہوا اور سلطان کے درباریوں میں شامل ہو گیا۔ اس طرح بڑے احسن طریقے سے کندھانا نام کے ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد تغلق اپنے لشکر کے ساتھ دولت آباد کی طرف چلا گیا تھا۔ کندھانا کی فتح سے سلطان محمد تغلق فارغ ہوا تھا کہ اس کے ایک سالار بہرام ابیہ نے اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی۔ دراصل بہرام ابیہ ملتان کے امراء میں سے ایک تھا، بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی بغاوت کھڑی کرنے کی وجہ کچھ اس طرح بتائی جاتی ہے کہ جب سلطان محمد تغلق نے اپنا دارالحکومت دہلی سے دولت آباد منتقل کر دیا تو اس نے اپنے تمام امراء اور والیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے دولت آباد میں نئے مکان بنوائیں اور وہیں مستقل سکونت اختیار کریں۔ اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے علی نام کا ایک منگول بہرام ابیہ کے اہل و عیال کو لینے کے لیے ملتان پہنچا، اور جیسا کہ منگولوں کی عادت ہے وہ بہرام ابیہ اور اس کے رشتہ داروں سے بہت بد اخلاقی سے پیش آیا اور انہیں بادشاہ کے غیظ و غضب کے من گڑت قصے سنا کر ڈرایا۔ ایک دن بہرام ابیہ کا داماد مکان سے دیوان خانے جا رہا تھا کہ علی اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، تم لوگوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق اپنے بال بچوں کو دولت آباد کیوں نہیں بھیجا؟ کیا تم حکومت سے نمک حرامی یا غداری کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر بہرام ابیہ کا داماد آگ بگولا ہو گیا اور کہا، تم گالی کیوں دیتے ہو؟ جواب میں علی کہنے لگا، بے شک تم گالی ہی کے قابل ہو، کیونکہ اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہو اور بادشاہ کے فرمان کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس گفتگو سے دونوں میں تکرار ہو گئی۔ تکرار کے بعد وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ بہرام ابیہ کے داماد کے بال علی نے پکڑ کر اسے زمین پر گرا لیا اور اس پر سوار ہو بیٹھا۔ یہ سارا واقعہ بہرام ابیہ کا ایک حمایتی مسلح جوان دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اپنی تلوار بے نیام کی اور علی کی اس نے گردن کاٹ دی۔ بہرام ابیہ کو جب علی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو وہ بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے بہرام ابیہ شاہی عتاب کا تصور کر کے کانپ اٹھا تھا اور اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے ان لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا جو سلطان محمد تغلق سے نالاں تھے۔ بغاوت کڑی کرنے کے بعد بہرام ابیہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ اس نے پنجاب کے مختلف مقامات پر لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلطان محمد تغلق کو جب بہرام ابیہ کی بغاوت کا حال معلوم ہوا تو اس نے سوچا کہ پنجاب کی یہ بغاوت اس وقت تک سرد نہ ہو سکے گی جب تک وہ خود لشکر لے کر پنجاب کا رخ نہ کرے گا۔ یہ سوچ کر سلطان محمد تغلق اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف بہرام ابیہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر سلطان کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ اس طرح دونوں لشکروں میں خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہزاروں بندگان خدا کا خون بہہ گیا اور بہت سے بے گناہ مارے گئے۔ سلطان محمد تغلق نے یہ جنگ ایسے خوفناک، ایسے دلیرانہ اور ایسی جانبازی کے ساتھ لڑی کہ اس نے بہرام ابیہ کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ فتح کے بعد سلطان محمد تغلق نے قتل عام کا حکم جاری کیا، لیکن اسی دوران ملتان کے شیخ رکن الدین نے سلطان سے اہل ملتان کی سفارش کی، لہٰذا سلطان محمد تغلق نے شیخ رکن الدین کا کہا مانتے ہوئے قتل عام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان نے اپنی طرف سے قوام الملک کو ملتان کا حاکم بنایا اور وہ لوگ جنہوں نے بغاوت میں بہرام ابیہ کا ساتھ دیا تھا ان کے سر کاٹ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیے گئے۔ بہرام ابیہ کے لشکر کو شکست دینے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان محمد تغلق اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے نکلا۔ اس بار وہ دولت آباد نہیں گیا بلکہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دہلی کا رخ کیا تھا، کیونکہ شمال کے حالات کچھ خراب دکھائی دیتے تھے۔ لہٰذا سلطان محمد تغلق نے لگاتار 2 سال تک دہلی ہی میں قیام کیا۔ سلطان خود تو دہلی ہی میں رہا جبکہ اس نے اپنی والدہ، دیگر امراء اور عزیز و اقارب کو دولت آباد بھیج دیا۔ مورخین کہتے ہیں جب سلطان محمد تغلق نے دہلی کے بجائے دولت آباد کو مرکز بنا دیا تو دہلی ویران اور بیابان ہو گیا۔ چاروں طرف جنگلی جانوروں کے سوا کسی انسان کی آواز کانوں میں نہ پڑتی تھی۔ ان حالات کے بعد دوابہ کے لوگوں کی بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ وہ اس طرح کی
دوابہ کے علاقے میں لگان کی وصولی کے سلسلے میں لوگوں پر سختیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ کر اپنے گھروں اور کھیتوں اور کلیانوں کو آگ لگانے لگے اور مویشیوں کو لے کر گاؤں قصبوں کو چھوڑ کر انہوں نے جنگلوں اور کوہستانی سلسلوں کی راہ لینی شروع کر دی تھی۔ دوابہ کے لوگوں کی اس حرکت کی اطلاع جب سلطان محمد تغلق کو ہوئی تو اس نے ان کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور دوابہ میں جس قدر ضلع تھے ان ضلعوں کے حاکموں کو اس نے بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ وہ لوگ جو کھیتوں اور کلیانوں کو آگ لگاتے ہیں ان کے خلاف قتل اور خونریزی سے کام لے، اور کھیتوں اور کلیانوں کو آگ لگانے والے کہیں بھی ملے انہیں فی الفور قتل کر دیا جائے۔ سلطان محمد تغلق کے اس فرمان سے دوابہ کا زرخیز حصہ بالکل ویران اور غیر آباد ہو گیا۔ راستے پر امن نہ رہے، ان راستوں پر مسافروں نے سفر کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح دوابہ کی حالت بھی بڑی بری ہوئی۔ سلطان محمد تغلق نے جب دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں کڑی کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں اور کہیں بھی اسے چین لینے نہیں دیتے، تب وہ انتہا درجے کی سختی پر اتر آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان دنوں غیظ و غضب کی حالت میں جانوروں کا شکار کرنے کے بجائے سلطان محمد تغلق نے انسانوں کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو لوگ کہاں نہیں مانتے تھے سرکشی کرتے تھے، کھیت کلیانوں کو آگ لگاتے تھے، انہیں قتل کر کے اور ان کے سر کاٹ کر قلعے کے کنگروں میں لٹکانے شروع کر دیے تھے۔ سب سے زیادہ بدبختی اس سلسلے میں قنوج شہر کی ہوئی۔ قنوج کے لوگوں نے بھی محمد تغلق کے خلاف سرکشی اختیار کی تھی، لہٰذا محمد تغلق قنوج پہنچا اور قنوج سے لے کر کرم حوبہ تک اس نے قتل و غارت گیری اور خونریزی کا خوب بازار گرم کیا۔ اس طرح لوگ سہم گئے، ڈر گئے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے۔